أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال الله عز وجل في مقام آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفارة لما بينهن أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات و سامعین، سورۃ النساء اس کی ایک آیت آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کو سب سے پہلے سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کر کے اس کو آگے پھیلا کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، پہلی قوموں کے حالات و واقعات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس نچوڑ پر پہنچتے ہیں، اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پہلی قوموں کے اوپر رب العالمین کے عذاب آنے کی آخر وجوہات کیا تھی. قرآن الف لام میم سے لے کے والناس کی سین تک ہمارے پاس پورے کا پورا قرآن موجود ہے. جب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے، اور پھر وہ علم ہمیں اس تجربے پہ لے کے جاتا ہے کہ پہلی قوموں کے اوپر عذاب آنے کی وجوہات جو تھیں وہ یہ تھیں کہ اللہ کے نبی آتے رہے، ان کی تربیت کرتے رہے، ان کو نصیحت کرتے رہے، ان کی اصلاح کرتے رہے، لیکن ان لوگوں نے نہ تو نبی کی بات کو سچی بات تسلیم کیا، نہ ہی انہوں نے نبی کی بات سے کوئی اصلاحی پہلو نکالا، نہ ہی نبی کی بات کو سن کر ان لوگوں نے اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کیا. اگر 1000 افراد ہیں، 10-20 افراد نے بات کو مانا تو کیا مانا؟ بہرحال یہ فیصلے رب کے ہیں، دلوں کا انتخاب رب کے پاس ہے. رب دیکھتے ہیں کہ کس دل کو اپنی الوہیت کے لیے استعمال کرنا ہے اور کون سا ایسا دل ہے کہ جس کے دل میں ایسی تڑپ بھی موجود نہیں ہے، پیاس بھی موجود نہیں ہے، لگن بھی موجود نہیں ہے. تو رب العالمین پھر اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، زندگی گزارو، آخر کار تو مر کے میرے پاس ہی آنا ہے. حضرات، یہ پہلی قوموں کی بات کرنے کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی ان کا ذکر کرنے کے ساتھ کوئی وجہ بیان کی. دیکھیں نا، قوم عاد کا ذکر کیا گیا، قوم عاد کے بعد قوم سمود کا ذکر کیا گیا، صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا، لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا. یہ سارے یکے بعد دیگرے رب العالمین نے جو ذکر کیے ہیں، ان کے ذکر کی مین وجہ یہی ہے کہ اے ایمان والو، تم لوگوں نے ان کی زندگیوں سے سبق سیکھنے. جو کام یہ کرتے ہوئے گئے ہیں، جس طرح کی زندگی یہ گزار کے گئے ہیں، جس طرح کی ٹھٹائی والی زندگی یہ گزار کے گئے ہیں، اپنے نبیوں کے منہ پر نعوذ باللہ ان کی توہین کرنے والے، اپنے نبیوں کی بات کا ان کے منہ پر مذاق اڑانے والے، ان کو رجم اور سنسار کی دھمکیاں دینے والے، ان کو وہاں سے نکالنے کی اور قتل و غارت کی دھمکیاں دینے والے، اور نبی کی بات کو، اللہ کی بات کو نہ مان کر زندگی گزارنے والے، اے ایمان والو، تم نے ایسے نہیں بننا. اگر تم لوگوں نے ایسا کیا تو پھر سن لو، قوم عاد، قوم سمود، یہ وہ قومیں ہیں جو پوری کائنات میں طاقت میں سب سے زیادہ تھے.
جو اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراشتے، آج تو مشینری کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اتنی طاقتیں رکھنے کے باوجود جب رب کا عذاب آیا ہے، جب رب نے ان کو پکڑا ہے، تو پھر رب العالمین نے ان کی طاقت کو نہیں دیکھا، پھر ان لوگوں نے رب کی طاقت کو دیکھا۔ تو میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ قرآن مجید سورۃ النساء رب العالمین کا اعلان ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ تم میں سے جو کوئی برے کام کر بیٹھے، جس سے کوئی برا عمل ہو جائے، او یظلم نفسہ، یا وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، میں نے اگر جھوٹ بولا ہے، آپ نے اگر جھوٹ بولا ہے تو اس کا نقصان، اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو نقصان میرے اوپر ہے۔ ایسا نہیں کہ میں مسجد کا امام ہوں اور میں جھوٹ بول رہا ہوں اور اس کی سزا مقتدیوں کو دی جائے گی۔ مقتدی اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو سزا امام کو دی جائے گی۔ بیٹے نے اگر جھوٹ بولا ہے تو باپ کو پکڑا جائے گا، باپ نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اولاد کو پکڑا جائے گا، بیوی نے اگر گناہ کیا ہے تو خامد کو نہیں۔ ہر انسان نے جو کمایا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، انسان نے جو اچھے اعمال کیے ہیں بے شک وہ ذرے برابر کیوں نہیں، اگر انسان نے برے اعمال کیے ہیں بے شک وہ ذرے برابر کیوں نہیں، ہر انسان کو اپنے کیے کی سزا اور جزا کل قیامت کو ملے گی۔ تو فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، تم میں سے جو کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر رب العالمین اس کو یہ توفیق عطا کر دیں، یہ بھی رب کا بہت بڑا انعام ہے، یہ بھی رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ انسان سے گناہ ہو گیا، گناہ ہو جانے کے بعد اس کے دل میں بے چینی کی کیفیت پیدا ہو گئی، بے قراری کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ جس طرح کے صحابہ، ان سے گناہ اگر سرزد ہوتے تھے، نبی علیہ السلام کی صحابیات اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتے تھے تو وہ بے چین ہو جاتے تھے، ان کے جسم بستروں پر ٹکتے نہیں تھے۔ واقعات ہم نے سنے ہیں، چابی سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیں، نبی علیہ السلام نے واپس بھیج دیا، پھر واپس بھیج دیا، پھر واپس بھیج دیا، تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے پوچھا ہاں بتاؤ کیا گناہ ہے، اللہ کے نبی زنا کر بیٹھا۔ اب جسم بے چین ہو گیا ہے کہ اسی طرح ناپاکی کی حالت میں، رب کو ناراض کیے ہوئے حالت میں اگر میں مر گیا، رب کا سامنا کس منہ سے کروں گا؟ اسی طرح صحابیات، اسی طرح شراب پینے والے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی عدالت میں آتے رہتے۔ تو رب العالمین کہتے ہیں ثم یستغفر اللہ، پھر وہ استغفار کر لے، پھر وہ اپنے کیے ہوئے گناہ کی معافی مانگ لے۔ اور ہم نے کل کے پرسوں کے سبق میں مغرب میں پڑھا ہے، رب العالمین کہتے ہیں کہ انسان اگر تجھ سے گناہ ہو گیا نا، گناہ ہونے کے بعد کوئی نیکی کر لے، ہم تیرے اس نیکی کو قبول کرتے ہوئے تیرے گناہ کو ختم کر دیں گے۔ رب تو بہانے بناتے ہیں انسان کو معاف کرنے کے۔ یہ اب ڈیپینڈ ہے ہمارے اوپر، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ گناہ گار ہی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، یا رب العالمین کا دیا ہوا جو میرے اور آپ کے لیے ٹریک ہے، راستہ ہے، جو آپشن ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کے اپنے کیے ہوئے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروائیں، بلکہ ان گناہوں کو بھی نیکیاں بنا لیں۔ 19واں پارہ رب العالمین کہتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یہ وہ لوگ ہیں فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ گناہ ہو گیا ہے، گناہ کے بعد ان لوگوں نے کوئی نہ کوئی نیک کام کر لیا ہے، انسان نے جھوٹ بول لیا ہے، انسان نے غیبت کر لیا ہے، انسان نے چغلی کر لی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، اس کے بعد یہ استغفار کر لے۔ اور استغفار کا سب سے بہترین طریقہ پتہ ہی کیا ہے؟ پتہ، وضو کرے اور 2 نفل پڑھ لے۔ وضو کرنے کے ساتھ ہاتھ کے گناہ، زبان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، چہرے کے گناہ، بازوں کے گناہ، سر کے، کانوں کے، پاؤں کے سارے گناہ ختم۔ اور جب انسان اپنے آپ کو پوری کائنات کے رب کے سامنے آ کے جھکا دیتا ہے مجرم بنا کے، تو رب العالمین کہتے ہیں انسان مجھے شرم آتی ہے کہ تجھے خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ بندہ تو بندہ، رب العالمین عورت کی بھی بڑی قدر کرتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی تشریف فرما ہے، وہ یہ نہ سوچیں کہ قاری صاحب ہمیشہ بندیاں دی گالی کرتے ہیں، ساڈا تو ذکر ہی نہیں ہوندا۔ ایک انسان، ایک مرد، اس کا دل رب العالمین نے اتنا مضبوط بنایا ہے، مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے، کبھی کسی کے سامنے روتا نہیں۔ رب العالمین کہتے ہیں انسان میں نے تجھے واقعی بڑا قوت والا بنایا ہے، تیرے اوپر تنگیوں والے حالات آ گئے، مرنے کی کنڈیشن ہو گئی، سارے دروازے بند ہو گئے، لیکن اے انسان تو کسی کے سامنے رویا نہیں۔ اب رونے کی باری آئی ہے تو یہ کس کے سامنے ہے؟ کس کے سامنے ہے؟ اللہ کے سامنے۔ اور قاعدہ یاد رکھ لیں، جو انسان دنیا کے سامنے روتے ہیں نا،
ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا، میرے کو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں بچا، میں تو بس گیا۔ جو انسان دنیا کے سامنے اپنی مشکلات کو ذکر کر کر کے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، رب العالمین اس کو پھر دنیا کا ہی رعایت کر دیتے ہیں۔ تو نے مجھے چھوڑ کے ان کا چوز کیا ہے، ان کا انتخاب کیا ہے، ان کو پسند کیا ہے، یہ تیری مشکلیں حل کریں گے، یہ تیرے لیے آسانیاں کریں گے، یہ تیرے معاملوں میں مددگار ہوں گے، جا پھر میں نے تجھے ان کے بل بوتے پہ چھوڑ دیا، اب کر جو ہوتا ہے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کیسے تیرے حالات بدلتے ہیں۔ دوسری طرف وہ انسان جو سب کو ایک سائڈ پہ کر کے روتا ہے تو اپنے رب کے سامنے۔ ثم یستغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہے، اپنے رب سے مانگتا ہے، اپنے رب سے معافیاں مانگتا ہے۔ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اے اللہ میں اپنی کیتیاں بھی پھڑا گیا، میرے اوپر جو سختیاں ہیں، میرے اوپر جو پریشانیاں ہیں، آج میں اذیتوں میں گر چکا ہوں، آج در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، آج مجھے کوئی منہ نہیں لگاتا، میری کوئی عزت نہیں کرتا، میرا کوئی ادب احترام نہیں ہے، میں اپنے گھر میں، اپنے کام کاج میں، اپنے آفس میں، ہر جگہ ناکام سے ناکام ہوتا جا رہا ہوں۔ اے اللہ میں گناہ گار ہوں۔ ثم یستغفر اللہ، رب العالمین کہتے ہیں کہ انسان نیکی کر لے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو بھی رب نیکیاں بنا دیتا ہے۔ انسان کی آنکھ سے آنسو بعد میں گرتا ہے، رب العالمین اپنے عرش پہ بیٹھے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں کہ انسان تو میری طرف چل کے آیا، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا، تو میری طرف دوڑ کے آیا، میں اپنی رحمت کے ساتھ آؤں گا، تو اکیلا بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے، میں تجھے فرشتوں کی جماعت میں یاد کروں گا، تو اپنے دوستوں کے اندر، اپنی محفل کے اندر مجھے بیٹھ کے یاد کرتا ہے، تو یاد رکھ اس کائنات کی سب سے بہترین محفل اور مجلس میرے پاس ہے جو فرشتوں کی ہے۔ وہ فرشتے جو رب العالمین کی نافرمانی کا کبھی تصور بھی نہیں کرتے، رب العالمین کہتے ہیں تو دنیا کی اپنی مجلس میں بیٹھ کے میرا ذکر کرتا ہے، میں آسمان پر سب سے بہترین فرشتوں کی مجلس لگا کے وہاں پہ تیرا ذکر کرتا ہوں اور چرچا کرتا ہوں، اور ساتھ میں یہ اعلان کرتا ہوں میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا۔ فرشتوں دیکھو، تم کہتے تھے یہ زمین میں جائے گا، دنگا فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، دیکھو اس نے مجھے دیکھا نہیں، اس نے میری جنت کو دیکھا نہیں، اس نے جہنم کو دیکھا نہیں، میرے نبی کو دیکھا نہیں، میرے نبی کے اصحاب کو دیکھا نہیں، لیکن میں نے ایک کتاب ان کے پاس بھیجی تھی، میں نے اپنے نبی کی باتیں ان کے پاس بھیجی تھی، دیکھو گناہ تو ہوا ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد اس بندے کا جسم بے چین اور بے قرار ہو گیا ہے، بے سکون ہو گیا اس کا جسم، اب یہ مجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے۔ فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا اور میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، رب کے سامنے روتا ہے، رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں کا چرچا کرتا ہے، دنیا کے سامنے نہیں، رب کے سامنے، کیونکہ جو انسان اپنے گناہوں کا چرچا اپنے دوستوں کے سامنے، دنیا کے سامنے کرتا ہے، رب العالمین کا یہ اعلان ہے کہ انسان، رب یہاں پہ بھی فرشتوں کو بلاتے ہیں، ایک یہ انسان ہے جو صرف رب کے سامنے رو کے اپنے گناہوں کا ذکر کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، مجرم بن کے آ گیا ہے، رب کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس کو معاف بھی کر دیا، میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں، لہذا تم بھی محبت کرو۔ اب اس کے دوسرے طرف چلے جائیں، اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، دوسرا انسان، گناہ اس نے بھی کیے ہیں، رب نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے، رب نے اس کے گناہوں کو عیب میں رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، لیکن یہ ایسا بدبخت انسان ہے، ایسا بد نصیب انسان ہے کہ یہ اپنے ہی کیے ہوئے گناہ، وہ گناہ کہ جن کو رب نے چھپایا ہے، اگر ان گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی نشر ہو جائے، اس کی عزت کی دھجیاں اڑ جائیں۔ تھوڑا سا میرا کام کر باہر والی مشین کا، رب نے تو اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا، لیکن اس نے کیا کام کیا؟ میسج کیے دوستوں کو میسج کیے، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ بلایا ان کو، اور ایک محفل کا سما بنا کے بڑی لگن کے ساتھ، بڑی جستجو کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ یہ بیٹھا، اور بیٹھ کے اس نے اپنے کیے ہوئے گناہ کا چرچا کیا، میں نے رات کو یہ گناہ کیا، میں نے کل یہ گناہ کیا، پچھلے ہفتے میں نے یہ گناہ کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے کیا۔ رب العالمین یہاں پہ بھی فرشتوں کو بلاتے ہیں، فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے فرشتوں گواہ رہنا، یہ وہ انسان ہے کہ جس نے گناہ کیا تھا، میں نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا تھا، لیکن یہ ایسا بد نصیب انسان ہے کہ اس نے خود ہی اپنے گناہ کے اشتہار لگانے شروع کر دیے، اس نے چرچے کرنے شروع کر دیے، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، اس بندے کو میں نے معاف کرنا ہی نہیں، اندر والی تھوڑی تیز کرو، میں نے اس بندے کے گناہ کو معاف کرنا ہی نہیں ہے۔ تو میں اور آپ رب سے کیا امید رکھتے ہیں؟ معافی کی یا بد نصیبی کے اعلان کی؟ جی معافی کے طلبگار ہیں نا ہم اپنے رب سے، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں،
मुजरम हैं, नकम्मे और नकारे हैं, अपने रब के अहकाम के मुताबिक समझ लें हम कुछ भी नहीं चल रहे। ये तो उस मालिक का करम है, उसका फजल है, उसका एहसान है कि वो हम जैसे गुनाहगारों को गुनाहगार देखता हुआ भी वो हम सबको खिला भी रहा है, पिला भी रहा है, सुला भी रहा है, जगा भी रहा है और हमें अपनी बेशतर नेमतों से नवाज भी रहा है। ये तो उसका करम है। वगरना हम अगर हमारे आमाल के मुताबिक फैसला होता तो हम तो अब तक भूखे मर चुके होते। ऐ इंसान, तेरी आंख से आंसू नदामत का, शर्मसारी का, अपने गुनाहों का एतराफ करने के बाद तेरी आंखों से आंसू बाद में गिरते हैं। रब्बुल आलमीन तुझसे राजी पहले होके माफी का और मोहब्बत का ऐलान पहले कर देते हैं। औरत अगर अपने घर की चार दीवारी में बैठी है और अपने किए हुए गुनाहों पर नदामत सार है, शर्मिंदा है, रब को परेशान होकर दिखाती है, पशेमान होती है और अपनी आंखों से आंसू निकलने वाले उसको अभी अपने पल्लू के साथ साफ करने की कोशिश में होती है, रब इस बाहया औरत के लिए ये ऐलान कर देता है कि मैंने तुझे माफ किया। तूने अपने पल्लू से अपने गिरते हुए आंसू को बाद में साफ करना है, रब ने तेरे लिए मगफिरत और बख्शिश का ऐलान पहले कर दिया। सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, फिर वो इस्तिगफार करते हैं गुनाह होने के बाद, तो रब्बुल आलमीन कहते हैं फिर वो मुझे किस हालत में पाते हैं, यजिदिल्लाह गफूर रहीमा, वो रब्बुल आलमीन को इस हालत में पाते हैं कि रब उनके सारे के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। 24वां पारा सूरह ज़ुमर, रब्बुल आलमीन ऐलान करते हैं, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ वो मेरे बंदो, यहां पे बंदों से मुराद अल्लाह की बंदियां भी हैं और बंदे भी हैं। ला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हैं, इसराफ कर बैठे हैं। इसराफ क्या है? रब ने एक बाउंड्री लाइन लगाई है, इससे आगे नहीं जाना। रब ने कहा नमाजें पढ़नी है, असी क्या नहीं पढ़नी है। रब ने कहा झूठ नहीं बोलना, असी क्या बोलना है, क्योंकि झूठ तो बगैर साड़ा कारोबार नहीं। रब ने कहा ज़कात देनी है, असी उन्हें भी पाकिस्तानी सियासत बनानी शुरू कर दी। रब ने कहा सबका ज़कात करना है, मेरे दिए हुए माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, या दीगर नेकी के जितने भी काम हैं, या दीगर गुनाहों के जितने भी काम हैं, रब्बुल आलमीन ने एक हदबंदी लगाई है, इस हद से तजावुज नहीं करना, इस हद से आगे नहीं निकलना। फरमाया जो अपनी जानों पर इसराफ कर बैठे हैं, ज्यादती कर बैठे हैं, जुल्म कर बैठे हैं, गुनाहगार हो गए हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। गुनाह हो गए, कोई बात नहीं, वो बैठा है ना रब। और यहां पे उस वाक्य को याद रखें जो कुरान ने जिक्र किया, जब इब्लीस मरदूद लानती धुतकारा हुआ, जब इसका रब से मुकालमा हो रहा था ना, रब्बुल आलमीन ने फरमाया मा मनाका अन तस्जुद, तुझे किस चीज ने मना किया कि तूने सजदा नहीं किया, जबकि मेरा हुक्म था। मेरे हुक्म की पासदारी करते हुए तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया? कहता अना खैर मिनहु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं इससे बेहतर हूं, मैं इससे बड़ा हूं, मैं आला। आज हमारी नाकामी की एक वजह यह भी है, साढ़े ना ईगो आ जाती। दीन इस्लाम के मामले में बड़ा छोटा कोई नहीं, दीन इस्लाम के मामले में उम्र में बेशक छोटा है, लेकिन रब ने अगर उसको इल्म ज्यादा अता किया है दीन का, दुनिया के लेवल नहीं, दीन की बात कर रहा हूं, दुनिया के इल्म की क्या वैल्यू रह गई है, क्या वैल्यू रह गई? बेचारे हाथ में डिग्रियां ले लेके फिर रहे हैं, एमए कीता है जी, डिग्रियां ले लेके बेचारा फिर रहा है, कदर नहीं है, धक्के खा खा के बेबस हो गया, लाचार हो गया। अब वो वहां पे खड़ा होकर चिप्स की रेडी लगा रहा है। एक कौन है जी जिन्हें एमए कीता है, हुण एमए दे विच चिप्स लगा रहे हैं। दीन है दीन, पिछले जुमे हमने सुना ना, दीन की कदर कर लें, रब हमारी कदर कर लेगा। दीन के मुताबिक चल लें, दीन को अपना ओढ़ना बिछौना बना लें, अपने घरों में दीनदारी को ले आए, अल्लाह हमारी इज्जतों की हिफाजत करेगा, रब अपने गैब के खजानों से हमें नवाजेगा। लेकिन जब हमने दीन को ही पसे कुछ डाल देना है तो फिर क्या मिलेगा? धक्कों के सिवा, ठोकरों के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। इब्लीस ने वहां पे खड़े होकर तकब्बुर वाले कलिमात बोले, इंसान यहां से सीख, मैं और आप यहां से क्या सीख रहे हैं? शैतान ने कहा मैं बड़ा ये छोटा, क्यों? आदम अलैहिस्सलाम बाद में पैदा हुए, ये पहले पैदा किया गया था, इस निस्बत से बात झूठी नहीं है, लेकिन ये मौका नहीं था बातें करने का, ये मौका था हुक्म की तकमील का, रब की फरमाबरदारी का। रब ने हुक्म दिया, जब सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए तू भी गिर जा, लेकिन नहीं गिरा। कहता आना खैर, मैं इससे बेहतर हूं,
خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ جب جلائی جاتی ہے وہ بلندیوں کی طرف جاتی ہے، مٹی کو جتنا مرضی اچھال لے وہ ہمیشہ نیچے ہی آتی ہے۔ میں بہتر ہوں، یہ کمتر ہے، میں اعلیٰ، یہ ادنا، میں بڑا، یہ چھوٹا۔ آج یہی ساری باتیں ہماری ناکامیوں کا سبب ہیں۔ ہمارے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ کبھی ہم نے ان پر غور ہی نہیں کیا کہ یار میں یہ جملہ بول رہا ہوں، کہیں میرا رب ہی مجھ سے روٹھ نہ جائے، میرا رب ناراض ہی نہ ہو جائے۔ ابلیس نے تو یہ کلمات بولے تو رب نے قیامت تک اس کو دھتکار دیا۔ میں اور آپ اس طرح کے کلمات کہہ کے کیسے بچ سکتے ہیں؟ رب العالمین کہتے ہیں ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ جب رب العالمین نے کہا نا دفع ہو جاؤ یہاں سے، تو کیا کہتا ہے؟ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اللہ تیرے مرتبے اور مقام کی قسم، اللہ تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں لاغوینہم اجمعین، میں ان ساروں کو گمراہ کروں گا الا عبادک۔ دعا کرو اللہ سانو اونا بندیاں جو شامل کر دے جنہاں تے شیطان دا وار نہیں ہوندا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ اخلاص والے بندے جو نماز پڑھتے ہوں گے تو صرف اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے، میں رب کو راضی کرنے کے لیے فریضہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، دنیا کو دکھانا، امام مسجد کو دکھانا، ساتھ والے کو دکھانا، آس پاس والے کو دکھانا، کاروبار والوں کو دکھانا، حاجی صاحب کو دکھانا، نمازی کو دکھانا، کسی کو دکھانا مقصد نہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ رب نے میرے اوپر فرض کی ہے، میں رب کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے 5 نمازوں کو ادا کر رہا ہوں، جس کا مقصد یہ ہو کہ میں نے رب کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں اس نیت، اس سوچ اور اس فکر سے خرچ کرنا ہے کہ یہ رب نے مجھے دیا ہے، میں دوسروں کو دوں گا تو رب میرے مال میں کمی نہیں کرے گا، بلکہ رب نے اضافے کا وعدہ کیا، جس کے ہر عمل کے اندر اخلاص ہوگا، صرف رب کو راضی کرنے کا اس کا ارادہ، نیت اور مقصد اور ٹارگٹ ہوگا، فرشتے شیطان کا وار، ابلیس کا وار ایسے انسان پر نہیں ہوگا۔ تو رب العالمین نے کہا تھا ٹھیک ہے تو نے میری عزت کی قسم کھا کے یہ بات کی ہے نا، جا پھر میں بھی اپنی عزت کی قسم کھا کے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، تو دوڑ لگا جہاں تک لگا سکتا ہے، تو لوگوں کو گمراہ کر جہاں تک کر سکتا ہے، میرے بندوں سے گناہ کروائے گا۔ جس بندے کے دل میں ایک مرتبہ بھی توبہ کی تڑپ پیدا ہو گئی اور میرے در پہ آ گیا، اس کی زندگی 40 سال گزر گئی، 60 سال گزر گئی، 100 سال گزر گئی، اتنے گناہ ہو گئے، زمین کی تہ بھر گئی، گناہ اٹھنا شروع ہو گئے، آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے، اور بندے کو جا کے شرم آ گئی، بندے کو جا کے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ میں آج تک رب کی نافرمانیاں کرتا رہا ہوں، اپنے رب کو ناراض کرتا رہا ہوں، اس رب کو جو رب مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، جگا رہا ہے، ہر طرح کی نعمتوں سے مجھے نواز رہا ہے، اس نے مجھے ہر طرح کی نعمتوں کے ساتھ سکون اور فراوانیاں عطا کی، میں نے آج تک اس رب کی ایک نہ مانی، اس رب کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزارتا گیا۔ اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، وہ میرے در پہ آئے گا، آ کے مجھ سے کہے گا اللہ سوری۔ کیا کہے گا؟ بچے سے غلطی ہو گئی تو باپ سے، ماں سے، بڑے بھائی سے، بڑی آپی سے، وہ آ کے کیا کہتا ہے؟ ٹیچر سے کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ بولو یار، پہلی بار لفظ سنیا، شرم کیوں آ رہی؟ میں بھی تو بول رہا نا، سوری ہماری زبان میں بڑا سادہ سا لفظ ہے، اور رب العالمین کی نظر میں سوری کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ میں نے معاف کر دے، میں اس قابل ہے ہی نہیں کہ میں تیرے عذابوں کا سامنا کر سکوں، اللہ میں اس قابل ہوں ہی نہیں کہ میں تیری ناراضگی کو مزید برداشت کر سکوں، اللہ میں اس قابل ہے ہی نہیں کہ میں قبر کے اندر سانپ اور بچھوؤں کا مقابلہ کر سکوں، اللہ میں اس قابل ہے ہی نہیں کہ کل قیامت کو تیری ناراضگی کا سامنا کر سکوں، اللہ میں اس قابل ہے ہی نہیں کہ مجھے جہنم کا ایندھن نہ دیا جائے، میں برداشت ہی نہیں کر سکتا، اللہ دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتا، قبر کی آگ، جہنم کی آگ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ بندہ ایک مرتبہ آ کے اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا اور ساتھ میں کہے گا رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اے شیطان ابلیس یاد رکھ، میں بھی اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بندہ آ کے ایسے کہے گا میں اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لفظ کیا بولنا ہے؟ سارے بولے ذرا، استغفر اللہ۔ کیا لفظ بولنا ہے؟ استغفر اللہ۔ لفظ بولنا ہے اللہم اغفر لی۔ نہیں عربی زبان آدھی، اپنی زبان سے بھی کہہ سکتے ہو اللہ میں معاف کر دے، اللہ میں معاف کر دے۔ رب کو سنانے کے لیے عربی، انگلش، فرانس، اسپانش، جین، یہ ساری چیزیں کوئی میٹر نہیں کرتی، رب ساری زبانیں جانتا ہے، رب العالمین کو ساری زبانیں آتی ہیں۔ آپ اپنی زبان میں سادہ لفظوں میں بھی آپ رب سے معافی مانگے، رب العالمین آپ کو معاف کر دے گا۔ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے
مزید آگے باتیں کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اور دوسری حدیث کے الفاظ والعمرۃ الی العمرہ، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ، کفارۃ لما بینہن، رب العالمین نے ان کو گناہوں کا کفارہ بنا دیا۔ رات کو بھی ہم نے یہ حدیث سنی، کفارہ کیا مطلب، بات سمجھ نہیں آئی؟ بندے نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اس کے بعد کون سی نماز ہے؟ عصر کی، عشاء کی، پکی گل ہے، فجر کے بعد ظہر ہی آندھی، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد باری آ گئی ظہر کی، فجر سے لے کے ظہر تک اس سے کوئی 1 2 4 5 10 جتنے گناہ ہو گئے۔ اس بندے نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تھی، اب اس نے آ کے ظہر کی نماز با جماعت پڑھی، اب اس نے ظہر کی نماز با جماعت آ کے پڑھی، فجر سے لے کے ظہر تک کے جتنے گناہ تھے یہ با جماعت نماز پڑھنے کی وجہ سے رب نے ان کو معاف کر دیا۔ ظہر سے عصر تک کے جتنے گناہ، عصر کی نماز اس نے با جماعت پڑھی، رب نے معاف کر دیا۔ عصر سے مغرب کے گناہ، مغرب با جماعت پڑھنے سے وہ گناہ معاف، مغرب سے عشاء، اسی طرح جمعے سے جمعہ، اسی طرح رمضان سے رمضان، اسی طرح عمرے سے دوسرا عمرہ، ان کے درمیان جتنا بھی گیپ ہے رب العالمین ایک عمل کے بعد دوسرا عمل کرنے کی وجہ سے، ہاں شرط ہے کہ اخلاص ہو۔ شرط کیا ہے؟ اخلاص ہو، صرف ارادہ یہ ہو کہ میں رب کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، رب کو راضی کرنا میرا مقصد ہے، دنیا کو دکھانا، دنیا کو راضی کرنا میرا مقصد نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کی ایک نماز کو دوسری نماز کو تیسری، یعنی کہ 5 نمازوں کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، جمعے سے دوسرے جمعے کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، رمضان سے دوسرے رمضان کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اسی طرح ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کا جتنا معاملہ ہے رب دوسرا عمرہ کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ رب تو بندے کے لیے معافی کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اے بندے کر تو صحیح، کوئی کوشش تو کر۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جو کوشش کرتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ اگر میری اور آپ کی آج یہ کوشش بن گئی نا کہ ہم نے آج اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے دل ہی دل میں رب سے صلح کرنی ہے تو انشاءاللہ رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے لو جی ایک سائڈ سے کہتے قسم میرے لیے توجہ کرو جی، اللہ تعالیٰ رسول دیاں گلاں ہو رہی ہیں میرے لیے توجہ کرو، تو دوسری سائڈ سے کہتے ہیں کہ بھئی دل ہی دل سے کس طرح ہو سکتا ہے؟ مثال دے کے بات سمجھاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، بولیں اللہ کے لاڈلے نبی ہیں نا۔ جس طرح ایک بچہ لاڈ والا، نخرے والا، ناز والا اپنے باپ سے لاڈ کر کر کے بات کو منواتا ہے نا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ سے لاڈ کر کر کے باتوں کو منوانے والے نبی۔ بارش کی ضرورت پڑ گئی، قوم والے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کریں، قحط سالی پڑ گئی ہے، دعا کریں، بارش کی بڑی اشد ضرورت ہے، اب اللہ سے دعا کریں۔ دعا کی تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ بارش نہیں ہو سکتی۔ وجہ پوچھی تو وجہ رب العالمین نے بیان کی کہ تیری اس مجلس کے اندر ایک ایسا باغی انسان بیٹھا ہے جو رب کا دشمن ہے، اس کی منحوسیت کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے آپ کے اس پورے علاقے میں بارش نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کی قسم، اللہ مجھے جھوٹ نہ بلائے، میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے ایک انسان کو دیکھا ہے، میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے ایک انسان کو دیکھا۔ میں نہ علاقے کا نام لوں گا نہ اس بندے کا نام لوں گا، ہاں اس علاقے میں تراویح پڑھانے گیا تھا، اور اس علاقے سے یوں سمجھ لیں کہ 1.5 کلومیٹر یا 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ تقریباً دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن بارش ہو رہی ہے، لیکن اس علاقے میں بارش نہیں ہو رہی۔ مسجد کے اندر ایسے بیٹھے ہیں، بات ہوتے ہوتے اس مسجد کے متعلقہ جو قاری صاحب تھے انہوں نے اس بندے کو کہا، وہ بندے نے بات کی، یار وہاں تک تو بارش ہوتی ہے یہاں پہ نہیں ہوتی۔ قاری صاحب کہنے لگے، بات مذاقن ہو رہی تھی لیکن وہ پھر ایسی حقیقت پر مبنی ہو گئی۔ قاری صاحب نے کہا یہ تیری نحوست ہے، تیرے پورے گھر والوں کی نحوست ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قاری صاحب نے بات الزامن نہیں کی، قاری صاحب نے بات اس لیے کی رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہو، یا نہ جانے پتہ نہیں یہ ابھی چند مہینوں بعد رمضان آنے والا ہے، پتہ نہیں مجھے اور آپ کو نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ سلف صالحین تو 6 مہینے پہلے دعائیں شروع کر دیتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہ میرا رمضان نصیب کر دے، اللہ میرا رمضان نصیب کر دے۔ اور رمضان کے گزرنے کے اگلے 6 مہینے تک وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان میں جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، نیکیاں کی، اللہ ان کو قبول کر لینا۔ ابھی 3 مہینے میرے خیال سے رہ گئے، کیوں جی؟ میں اپنے گریبان میں اور آپ اپنے گریبان میں ذرا جا کے دیکھیں کہ کتنی دعائیں کی ہیں میں نے اور آپ نے رمضان کو پانے کی۔ وہ رمضان آیا ہوا ہے
نہ گھر کا جو بڑا فرد ہے جس سے بات ہو رہی ہے، نہ اس نے روزہ رکھا، نہ اس کی بیوی نے رکھا، نہ اس کے بچوں نے رکھا، سارے کے سارے بے روز. اور 1 2 3 4 5 روزوں کی بات نہیں، یہ غالباً آخری عشرے کی بات ہو رہی. کہتا لو جی قاری صاحب ٹھیک ہے، اگر بات ایسی ہے کل میں جا رہا ہوں لاہور کام پہ، اور اگر میرے جانے کے بعد بارش ہوگی تو میں تصور کر لوں گا، میں مان لوں گا، میں یقین کر لوں گا کہ واقعی میری نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اور اگر ایسا نہ ہوا، میرے جانے کے بعد بھی بارش نہ ہوئی، میں اپنی چپٹی نہ تھوڑا سر پاڑ دینا. مستریوں کا کام کرتا تھا. کل صاحب نے کہا مسجد میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے فیصلہ ہو گیا. لو جی فجر کی نماز اس نے پڑھی ہے مسجد میں، وہ بندہ لاہور چلا گیا. زور سے پہلے رب نے رحمت کر دی، زور سے پہلے رب نے، اور وہ 3 دن اس گاؤں میں نہیں آیا، رب نے 3 دن ٹکا کے بارش کی. یار میں اپنے عملوں پر کبھی دیکھوں تو صحیح، میں اپنے آپ سے چودھری بن کے لگا پھر دیا کہ میں نمازی پرہیزی ہوں. میں کچھ نہیں، سب کچھ رب کی رحمت ہے. مجھے ہمیشہ رب کے سامنے جھکے رہنا ہے، مجھے ہمیشہ عاجزی میں رہنا ہے، مجھے ہمیشہ انکساری میں رہنا ہے، مجھے ہمیشہ اپنے آپ کو رب کا خادم، غلام، گناہگار، سیاہکار بندہ بنا کے رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ رب کی رحمت کا پلو چھوڑنا نہیں، نا امید نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ والی زندگی نہیں گزارنی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے کہا تیری مجلس کے اندر ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے عوام کو اطلاع کر دی، اعلان کر دیا کہ رب کا جواب یہ آیا ہے. اتنی ہی دیر میں کیا ہوا؟ بارش ہونی شروع ہو گئی، موسم بنا، بارش آ گئی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ جی ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ بارش نہیں ہوگی، ایک باغی بندہ بیٹھا ہے، ایک تیرا دشمن بیٹھا ہے، تو ابھی بارش ہونی شروع ہو گئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس نے دل ہی دل میں مجھ سے صلح کر لی ہے. کیا کیا؟ میں تو تھوڑی دیر پہلے کی کیا اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے آج انشاءاللہ ہم سب نے اپنے رب سے صلح کر کے جانا ہے. جنہوں نے صلح کرنی ہے انہوں نے زبان سے انشاءاللہ ذرا اونچی نکلے. جو چاہتے ہیں کہ ہم سے آج اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے رب راضی ہو جائے انشاءاللہ بولیں. جو چاہتے ہیں کہ جنت الفردوس میں ہم نے مقام لینا ہے یہ سوچ بنا کے انشاءاللہ بولیں کہ آج انشاءاللہ ہم نے رب کو راضی کر کے جانا ہے. جو چاہتے ہیں کہ ہمارے دنیا کے تمام تر معاملات درست ہو جائیں، تنگیوں کے معاملات ختم ہو کے آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں انشاءاللہ بولیں. اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے. اللہ یہ سارے انشاءاللہ 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 اس لیے کر رہے ہیں کہ تجھے راضی کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں. اے اللہ ہمیں منانا نہیں آتا، ہمیں طریقہ نہیں آتا، ہمیں سلیقہ نہیں آتا، تو ایسے ہی ہم سب سے راضی ہو کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا وہ باغی تھا لیکن اس نے دل ہی دل میں مجھ سے صلح کر لی. دل سے اس نے رب سے کال ملائی اللہ آج سے پہلے جو ہو چکا ہے معاف کر دے، آئندہ سے میں ان گناہوں کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، مجھے دنیا کے سامنے ذلیل و خوار ہونے سے بچا لے، میں تیرا پکا یار بن گیا. اللہ نے صلح بھی کر لی، معاف بھی کر دیا، رحمت کی بارش بھی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کے جواب پر رب العالمین کو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ جی آپ بتا ہی دیں کہ وہ کون ہے. تو رب العالمین کیا کہتے ہیں جب وہ میرا نہیں تھا میں نے تب اس کو نشر نہیں کیا، اب تو وہ میرا بن چکا ہے. تو کیوں جی آج کے اس سبق کے اندر میں نے اور آپ نے کیا سیکھا ہے؟ بات صرف 2 حرفی ہے، میں اپنے رب سے کتنا تعلق بنا چکا ہوں، میرا رب سے تعلق کیسا ہے، میرا رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے. اور یہ تعلق اگر ہم نے مضبوط کرنا ہے نا تو راستہ ایک ہی ہے، میری اور آپ کی زبان پر غیبتوں کی بجائے، چغلیوں کی بجائے، ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے جو کسی کے دل کو توڑیں، آپ کے اعمال کو برباد کریں، ان سے بہتر ہے کہ میری اور آپ کی زبان پر درود ابراہیمی ہو، استغفر اللہ کے کلمات ہوں، اللہم اغفر لی کے کلمات ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے کلمات ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کے کلمات ہوں. رب کی رحمت کو جو جھنجھوڑنے والے وہ کلمات اپنی زبان سے ادا کریں، صبح و شام کے اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اللہ کی قسم زندگی کیا ہے، یہ زندگی کے بعد والی جو ہمیشگی والی زندگی ہے نا، رب ہمارے ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت یہ والی زندگی اور اس زندگی کے بعد ہمیشگی والی زندگی انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں اور اپنی رحمت کے معاملات کر دے گا. اللہ ہمیں ایسی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.